آواز آ رہی تھی میری؟ اللہ، ایک گلاس اور لاؤ بیٹا. جلدی کوئی بات نہیں، تو چلتا رہتا ہے. ماحول بڑا اچھا ہے. جی جی، میں بات کرتا ہوں. بھی میں خاموش تھا اس لیے آپ میرا بھی میسج دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کل ہم نے فیول سرمن سٹارٹ کیا تھا اور کہاں تک پڑھ لیا تھا تو بتائیں گے؟ یا فیول سرمن کمپلیٹ ہو گیا تھا؟ فیول سرمن آپ کا کہاں تک ہو گیا تھا جی کل؟ سر اینڈ میں ہم نے قتل عمد اور دوسری چیزیں ڈسکس کی تھی. اچھا، قتل عمد وغیرہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں یس سر. اوکے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہم نے فیول سرمن سٹارٹ کیا تھا کل، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پر پورے اسلام کو سمر کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے تقریباً ہمیں 15 سے 20 سے قریب پوائنٹس ملتے ہیں. پہلا پوائنٹ نبی علیہ السلام نے بیسک رائٹس کے حوالے سے بات کی، جس میں پروٹیکشن آف لائف، پروٹیکشن آف پراپرٹی اینڈ پروٹیکشن آف سیلف رسپیکٹ. ان تینوں رائٹس کے حوالے سے کہ جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کیا ہے اسلام میں، اس کی ویٹیج کیا ہے. پھر آپ نے امانت کی ادائیگی کے حوالے سے بات کی کہ کوئی امانت ہو تو اس کو فوراً واپس کر دیا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. یہ بھی ایک قسم کا رائٹ ٹو پراپرٹی کے حوالے سے ہی بات تھی. پھر آپ نے اکنامک جسٹس کے حوالے سے ایک پرنسپل دیا کہ سود کے میں خاتمے کا تاریخی اعلان کر رہا ہوں، اور اس کا آغاز میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خونی پرانے بدلے تھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لیتے تھے، اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ سارے بدلے ختم، اور اس کا آغاز میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں، اور جو عامر بن ربیعہ کا قتل ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ایکوالٹی کی بات کی کہ یہ ڈسٹنکشنز جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آپ نے کچھ سزائیں بتائیں کہ آج کے بعد اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، چاہے وہ قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل شبہ عمد ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا.
یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی. اس کے بعد جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے حوالے سے بات کی کہ دیکھو شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے گا. ہاں اب وہ ایسا کرے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو الجھائے گا اور آپ کو اللہ سے دور کرے گا. اس لیے شیطان سے بہت باخبر رہنا, ایسا نہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے جب شیطان کے حملے کا شکار ہو جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عہد جاہلیت کی رسومات تھیں, ان کے خاتمے کا اعلان کیا, جس میں ایک رسم ان کی یہ تھی کہ وہ مہینوں میں ہیر پھیر کرتے تھے. مہینوں میں ہیر پھیر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے 12 مہینے ہیں, اور اسلام سے پہلے بھی 12 مہینے ہوتے تھے, اور یہ اسلامی مہینے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. نبی الاسلام سے پہلے بھی اسلامی مہینے چلتے تھے. اب عرب کے لوگوں کا ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں دین ابراہیمی سے انہوں نے ڈرائیو کی تھیں, تو وہ کہتے تھے 4 مہینے ہمارے لیے مقدس ہیں, محترم ہیں, حرمت والے مہینے, سیکرڈ منتھس. کتنے ہیں جی؟ 4. یہ ایم سی کیوز میں بھی آ چکے ہیں. 3 تو نبی علیہ السلام میں اکٹھے آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, یعنی 2 اینڈ سے ہو گئے, محرم ایک اوپر سے ہو گیا, 3 تو اکٹھے ہو گئے, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور ایک ہے بیچ میں رجب کا. عرب کہتے تھے کہ اس مہینے میں ہم جنگ نہیں لڑیں گے کچھ بھی ہو جائے. اب جی اگر ان کو جنگ کرنی پڑ جائی, اور آگے دیکھیں مہینہ رجب کا آ رہا ہے اور جنگ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, وہ کہتے چلو ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ رجب میں تو جنگ نہیں لڑ سکتے, رجب کو اس دفعہ ہم پوسٹ پون کر دیتے ہیں. کیسے پوسٹ پون کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم جمادی الثانی کے بعد نا ڈائریکٹ شعبان آ جائے گا, کیونکہ شعبان میں تو لڑ سکتے ہیں, رجب میں نہیں لڑ سکتے, تو رجب کو ہم فی الحال پوسٹ پون کرتے ہیں. تو شعبان میں لڑائی ہوتی ہے, رمضان میں دیکھا اب لڑائی رک گئی ہے, تو اب کہتے ہیں رمضان کے بعد ہم ایسا کر لیں, تو رجب ہمارا پیچھے شارٹ ہو گیا تھا, اس کو ہم یہاں پر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے جناب انہوں نے مہینوں میں ہیر پھیر شروع کر دی. تو اب جناب جب یہ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے تھے, اب سارے مہینے چینج ہو چکے تھے, اور جب اسلام آیا اور اسلام کی ساری عبادات ہی اکارڈنگ ٹو لونر کیلنڈر ہے. اب پرابلم تو یہ تھی نا کہ جو رمضان ہے پتہ نہیں اس کے روزے رمضان میں رکھے جا رہے ہیں, کوئی اور مہینہ نہ ہو, کیونکہ اسلامی عبادت تو ساری اس طرح ہی چلتی ہیں. اب شوال کی عید کرنی ہے, حج کرنا ہے, قربانی کرنی ہے, اب ہر بندہ اندر سے ڈاؤٹ میں ہے, پتہ نہیں یہ ذی الحج کا مہینہ ہے کوئی اور مہینہ ہے, کیونکہ تو عرصہ دراز سے مہینوں میں شفلنگ کر رہے تھے. نبی علیہ السلام اس چیز کو سمجھ گئے, اور آپ نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی بھیجتی ہے, اور اس کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر بھی آتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اب اگر کوئی مہینوں میں ہیر پھیر کرے گا تو یہ کفریہ بات ہے. لیکن اب اس حوالے سے تم ڈاؤٹ فل نہ ہو کہ مہینوں میں چینجنگ ہوگی ہے, تو پتہ نہیں اب رمضان یہی رمضان ہے یا نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ بائی چانس آج ٹائم اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا ہے. نہیں آپ شفلنگ کرتے کرتے چیز ٹھیک بھی تو ہو سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹائم ہیز ویریلی کم فل ٹرن ٹو ہاؤ اٹ واز دا ڈے اللہ کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ. بائی چانس جو آج ہمارے پاس تاریخ ہے, یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا. تو بائی چانس ڈیٹ کیا ہیں, سیم آ گئی ہیں. اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ جو 4 مہینے مقدس ہیں مقدس ہی رہیں گے. 4 months there are which are inviolable, 3 in a row and 4th by itself, Zulqada, Zulhijjah and Muharram, and Rajab which lies between Jamada and Shaban. Have I given the message? Oh Allah, be my witness. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عہد جاہلیت کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی جس کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا, اور کہا کہ اس طریقے سے آپ مہینوں میں ڈیٹس کو تبدیل نہیں کرو گے. اب اگلا پوائنٹ آ جاتے جی. اگلا جو پوائنٹ ہے یہ بنیادی طور پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور مردوں کے حقوق, خاص طور پہ زوجین کے حوالے سے, یعنی ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن کیسا ہوگا, کیسے رہیں گے آپس میں جھگڑا ہوگا تو کیسے سالو کیا جائے گا, مرد کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں, عورت کے اوپر کیا ذمہ داری, ان کے اوپر اچھی خاصی ڈسکشن کی. لیکن یہاں پر ہم اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ویمن رائٹس الگ سے پڑھنا ہے, تفصیل سے پڑھنا ہے. اس لیے یہاں پر ہم بس جنرلی اس کو دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا بات کی. نبی علیہ السلام نے دیکھیں بنیادی طور پر یہ کہا کہ عورتوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ رائٹس ہیں. سیم کیس مردوں کے اوپر ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ رائٹس ہیں. مردوں کو بتا دیا کہ آپ نے مینٹیننس پرووائڈ کرنی ہے, خوراک, کھانا پینا, رہائش, عورتوں کی خیری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے, یہ مردوں کو کہہ دیا. اور عورتوں کو کہہ دیا کہ آپ کے ذمہ کیا ہے کہ ہسبینڈ کے ایبسنس میں اس کے گھر کا خیال رکھیں, اس کی کسی چیز میں خیانت نہ کریں, اس کے مال کی حفاظت کریں,
کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، ان چیزوں کے حوالے سے عورت کو انسٹرکشن دے دی۔ پھر کہا کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی عورت پہ تم الزام لگانے پر آ جاتے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی کچھ چیزیں یہاں پر بتا دی کہ اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ عورتیں ایک جملہ کہہ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہیں، صرف ایک جملہ بول کر۔ تو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا کرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور جب امانت کوئی رکھواتا ہے تو اس میں خیانت کوئی برداشت نہیں کرتا، تو یہ امانت اللہ کی ہے، اگر اس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ تو کوئی بھی اس کو پڑھ لیجیے، تقریباً اس کی سمری ہے جو نبی علیہ السلام نے فیول سرمن میں حقوق زوجین کے حوالے سے بات کی۔ باقی اس کے اندر دائرہ بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ رائٹس کیسے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم ویمن رائٹس میں پڑھ لیں گے، یہاں پر اتنا بہت ہے، تو اس کو ذرا پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ آپ میں سے کل کون پڑھی تھی؟ جی کون پڑھے تھے کل؟ سر میں جی جی پڑھے۔ جی سر کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے پلیز بتائیے گا۔ ہاں جی، او پیپل ویریلی یو آف یور ویمن دیئر اوکے رائٹ۔ اوکے اوکے سر اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او پیپل ویریلی یو آف یور women their rights, and they of you yours. They may not lay with another man in your beds. Let anyone into your houses you do not want without their permission, or commit indecency. If they do, Allah has given you leave to dabble them, send them from your beds, or finally strike them in a way that does not harm. But if they desire, they obey you, and then you must provide for them and clothe them fittingly. The women who live with you are like captives, unable to. سر سلائڈ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اوکے جی manage for themselves. You took them as a trust from Allah and enjoyed their sex as a trust from Allah and enjoyed their sex as lawful to avert legal rulings from Allah. So fear Allah in respect to women and concern yourself with their welfare. Have I given the message? O Allah, be my witness. O people, believers are. یہاں تک تو ویمن رائٹ کے والے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کی نبی اسلام نے۔ ایک تو کہا کہ دیکھو آپ سب لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہو گے، آپس میں بھائی بھائی رہو، ایک دوسرے دشمنی عداوت نفرت نہ کرو۔ او پیپل بلیورز آر بٹ بردرس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ ٹو پراپرٹی کی بات کی، اگین کہ کسی کا مال اس کی فل کانسنٹ کے بغیر نہیں لے سکتے۔ جو زبردستی آپ لوگوں سے چیزیں کھاتے ہیں نا، کسی کا موبائل چھپا دی کے کہتے ہیں شنواری کھلاؤ، تو یہ زبردستی والے کام جو ہے یہ نہیں کر سکتے۔ جب تک فل کانسنٹ نہیں ہوگی تو آپ اس کی پراپرٹی نہیں لے سکتے۔ نو ون may take his brother's property without his full consent، کیونکہ مال اس کا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ Have I given the message؟ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانی شروع کر دو، لڑائی جھگڑے شروع کر دو، اس چیز کو اوائڈ کرو۔ ہاں کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو میں آپ کے درمیان اللہ کا کتاب اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ کے پاس دو چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ریسزم کے خاتمے کا تاریخی اعلان کیا، اور جو نسلی تفاخر تھا، عصبیت تھی، اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا۔ ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا خدا کون ہے، سب کا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو جب ہمارا وجود کیا ہے، مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اور ایک وقت میں ہم تھے ہی نہیں، تو پھر ہم کس وجہ سے اکڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ سمجھائی کہ دیکھو ایک تو آپ کے اندر ایروگنٹ نہ ہو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کو سوچو کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو فخر کس چیز کا ہے؟ پھر تو کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فخر ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ جب ایک ہے ہم سب کا، تو اولاد اینڈ پہ تو ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ تو یہ چیز سمجھائی کہ عرب کو نان عرب پر، بلیک کو وائٹ پر، وائٹ کو ریڈ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔
اگر فضیلت ہے تو صرف اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا وہ بندہ اللہ کی نظر میں زیادہ نوبل ہوگا. باقی ان چیزوں میں کلر کے اندر آپ کے نیشنلزم کا کانسیپٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اس کے بعد جی نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں. یعنی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ سارا میسج آگے کنوے کرنا ہے. اس کے بعد جی نبی علیہ السلام نے 3-4 بنیادی رائٹس ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس میں خاص طور پر ایک تو رائٹ ٹو ول ہے, بیکویسٹ یعنی وصیت کا رائٹ. دوسرے نمبر پہ آپ نے رائٹ ٹو انہیریٹنس کی بات کی, حق وراثت. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے رائٹ ٹو ول کی بات کی, رائٹ ٹو گفٹ کی بات کی. یہ ذرا اس کو دیکھ لیں. او پیپل, Allah has apportioned to every deserving hire his share of the state, and no deserving hire may accept a special bequest, and no special bequest may exceed a third of the state. یہ ذرا چیزیں مکس ہوئی ہیں, میں ذرا آپ کو اس کو ایزی کر کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر 3 بنیادی چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں. ایک ہے ہمارے پاس رائٹ ٹو انہیریٹنس, جو بالکل سٹارٹ میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ has apportioned to every deserving hire his share of the state. یعنی جو بھی شخص ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے, اللہ نے اس کا ایک شیئر فکس کیا ہوا ہے قرآن کے اندر. کلیئر سب کو پتہ ہے کہ لا آف انہیریٹنس اسلام کا کیا ہے, ہر قانونی وارث کا ڈیزرونگ ہائر کا جو شیئر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے. اینڈ نو ڈیزرونگ ہائر میں ایکسیپٹ اے اسپیشل ریکویسٹ. کسی بھی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. اگر آپ وارث کے حق میں وصیت کریں گے, میرا بیٹا ہے جی میں اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں, تو پھر تو میں نے اس کا جو اللہ نے فکس کیا تھا انہیریٹنس وہ تو میں نے چینج کر دیا. اس لیے وصیت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو آپ کے وارث نہیں ہیں. دیکھیں اپنی زندگی میں آپ کچھ کرتے ہیں نا, وہ وصیت نہیں ہے. اپنی زندگی میں جو دے رہے ہیں وہ گفٹ ہے. گفٹ آپ جس مرضی کو دے دیں, مطلب میں اپنی ساری جائیداد جس مرضی کو دے دوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا. آپ اپنے سارے پیسے جو جس مرضی کو دے دیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ کے پیسے ہیں نا, رائٹ ٹو پراپرٹی ہے. تو میں اگر ان نون بندے کو دے سکتا ہوں, میں اپنی اولاد کسی اولاد کو بھی دے سکتا ہوں. اپنی زندگی میں تو میں جیسے چاہوں پیسے دے دوں, مجھے کوئی روکے گا نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے رائٹ ٹو گفٹ. لیکن میرے مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہے, جو چیزیں ہیں, وہ اس رول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگی جو لا آف انہیریٹنس ہے. اس کے اندر میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے بیٹے کو ایسا کر زیادہ دے دو, میری بیٹی کو کم کر دو. نہیں, یہ وہی شیئر ہوگا جو اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے, فکس کیا ہوا ہے. تو پہلی چیز رائٹ ٹو گفٹ آپ کے پاس لائف کے اندر موجود ہے. کم دے دیں, زیادہ دے دیں, جس کو جیسے مرضی دیں. سارا پیسہ چیریٹی کر دیں, کوئی نہیں روکتا. سارا پیسہ آپ مدرسے میں دے دیں, کوئی نہیں روکتا. سارا کسی اولاد کو دے دیں, کوئی نہیں روکتا. زندگی میں گفٹ کا رائٹ ہے. لیکن وراثت کے اندر پیرنٹس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو کم یا زیادہ کریں. ایون آپ ختم بھی نہیں کر سکتے. اکثر آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا یا اخباروں میں لکھا ہوتا ہے آگ نامہ. آگ نامہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو ہر قسم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا. کبھی دیکھا آپ نے لکھا ہوتا ہے اخباروں میں؟ اور کوئی ہے آپ میں سے کوئی اتنا خوش قسمت بیٹا یا بیٹی جس کے حق میں پیرنٹس نے لکھا ہو؟ امید ہے کہ نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں جو لکھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے اسلام میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ پیرنٹس نے آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا. دیکھیے اسلام میں جو ہیومن رائٹس کی فلسفی ہے نا, یہ ویسٹرن فلسفی سے بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ اس فلسفی کو سمجھیے پہلے. اسلام میں ہیومن رائٹس کی فلسفی کیا ہے کہ یہ رائٹس ہمیں کسی بادشاہ نے نہیں دیے, کسی خلیفہ نے بھی نہیں دیے. یہ رائٹس ہمیں گاڈ گفٹڈ ہیں, ڈیوائن باؤنٹیز ہیں جو اللہ کی طرف سے ملے ہیں. ویسٹ میں رائٹ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ کوئی کنگ دے رہا ہے, کوئی قانون ساز اسمبلی دے رہی ہے, UDHR دے رہا ہے, UN دے رہا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو رائٹ ملتے ہیں اس طریقے سے واپس بھی تو ہو سکتے ہیں نا. کل UDHR کہہ دے, یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, کہ آپ کی فریڈم آف اسپیچ ختم ہوگی. ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو جس نے رائٹ دیا وہ واپس بھی تو لے سکتا ہے. لیکن ہمیں رائٹ دیے اللہ تعالیٰ نے. کبھی آپ نے دیکھا اسلام کے اندر خواتین باہر نکلی ہوں, پروٹیسٹ ہو رہا ہو, اللہ کے نبی نے کہا چلو جی ان کو وراثت میں تھوڑا سا حصہ دے دو. پھر زیادہ بڑا اسٹرائک ہوا تو آپ نے کہا جی چلو جی ان کو ڈاور کا رائٹ بھی دے دو. نہیں,
یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اللہ نے پلیٹ میں رکھ کر عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ اللہ نے کہا یہ جی آپ کے رائٹس ہیں, یہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت تھی. یہ رائٹس کسی خلیفہ نے نہیں دیے, کسی پیرنٹس نے نہیں دیے, اسی وجہ سے ان رائٹس کو کوئی واپس بھی نہیں چھین سکتا. جب رائٹ ٹو انہیریٹنس پیرنٹس نے دیا نہیں ہے تو پیرنٹس آپ سے لے کے دے سکتے ہیں. اس لیے جو کرنا ہے پیرنٹس کے ساتھ کریں, آپ کی وراثت کے معاملات کو پیرنٹس کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ جو آپ کا انہیریٹنس ہے اس کو میں نہ تو آپ کمی کر سکتے ہو, نہ زیادتی کر سکتے ہو, نہ کسی کو محروم کر سکتے ہو, کیونکہ یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس لیے ان ورثاء کے حق میں وصیت بھی نہیں کر سکتے. ہاں اپنی زندگی میں آپ جس مرضی کو دے دیں, اور یہ آج کے دور میں زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو ویمن ہیں ان کو شیئر نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور وہ بیچاری مانگ بھی نہیں سکتی. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے شیئر مانگنے کی کوشش کی تو دینا کسی نے بھی نہیں ہے, اور اوپر سے بھائی نے کہنا پوری زندگی اپنی شکل نہ دکھانا, اور کوئی کہے گا جی اپنا میرے گھر میں ہی نہ آنا, یعنی اتنی باتیں بھی سننی ہوں گی, ملے گا پھر بھی نہیں. تو کہتے ہیں چلو عزت سے کہتے ہیں ہمیں اپنا شیئر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں بہنوں کے حصوں کے اوپر. اب پیرنٹس یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں گفٹ کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو گفٹ کی شکل میں مل جائے, اور وہ جو مسئلہ ہے کسی حد تک اپنی لائف کے اندر بھی ٹیکل کر سکتے ہیں. تو گفٹ بالکل الگ چیز ہوگی. وراثت کا تعلق ہوتا ہے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں تو یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن مرنے کے بعد ایز اٹ از چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اپلائی ہوتی ہیں. اچھا جی, تو ایک تو آپ کو یہ بات بتا دی کہ وراثت ہر ایک کا رائٹ ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, تبدیل نہیں کر سکتا, نمبر 1. دوسرے نمبر پر رائٹ ٹو گفٹ ہر ایک کے پاس ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اپنی زندگی میں جس کو چاہو دے دو, کوئی منع نہیں کرتا. تیسرے نمبر پر رائٹ ٹو ول, وصیت کا جو رائٹ ہے اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے 2 باتیں کی. پہلی چیز, نو ڈیزرونگ ہائر میں ایکسیپٹ ا اسپیشل بیکویسٹ. آپ جب بھی وصیت کرو گے تو کبھی بھی اپنے وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا شیئر پہلے سے فکس ہے. اور دوسری چیز کیا, نو اسپیشل بیکویسٹ میں ایکسیڈ 1/3 آف دا اسٹیٹ. آپ کی ول 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ جو وصیت کریں, وصیت کا مطلب ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں فلاں بندے کو مل جائے. تو بھائی مرنے کے بعد ملنے کی تو میں کون سا کمال کر رہا ہوں؟ اپنی زندگی میں تو 1 روپیہ نہیں دے رہا کسی کو, مرنے کے بعد میں کہتا ہوں سارا پیسہ جی عیدی میں دے دینا, تو بھائی یہ کون سا کمال ہوا؟ اس لیے اسلام نے کہا کہ بہت زیادہ اگر آپ کو اجازت ملی تو 1/3 سے زیادہ آپ کی ول نہیں مانی جائے گی, کیونکہ آپ کے ورثاء کا بھی تو حصہ ہے, ان کو بھی تو پیسے دینے ہیں. اس لیے اگر آپ کی ول مانیں گے بھی تو کتنی لمٹ کے ساتھ؟ 1/3, اس سے زیادہ آپ کی ول نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 چیزیں یہاں پر وے میں رکھ لیں, رائٹ ٹو گفٹ, رائٹ ٹو ول اینڈ رائٹ ٹو انہیریٹنس. کلیئر ہے؟ اس میں کوئی بات تو نہیں پوچھنی کسی نے؟ سر گفٹ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہے نا؟ وہ تو ایک پاکستانی مسئلہ ہے نا, اکارڈنگ ٹو اسلامک لا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں. سر جی سر اگر کسی کے وارث نہیں ہے, مثلاً کزنز ہیں, اپنی اولاد نہیں ہے, تو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اپنی جو دولت ہوتی ہے وہ یا تو بیت المال میں دے دیتے ہیں یا وقف کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ نہیں کر سکتی, مطلب ان کے کزنز جو سائڈ ریلیٹیوز ہیں ان کو ملنی چاہیے. دیکھیں بیٹا, یہ ایسا کبھی ہوتا نہیں نا. اسلام میں جو انہیریٹنس کا پرنسپل ہے نا وہ بالکل ہی یونیک قسم کا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کلوز ریلیٹیو نہیں ہوگی تو دور والے ہی لوگ ہیں. دیکھیں ایک انسان کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, کہ وراثت میں کس کو حصہ ملے گا؟ باپ کو, کیونکہ باپ زیادہ کلوز ہے. اب باپ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی دادا ہی نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بیٹا بھی ہے, پوتا بھی ہے, بیٹے کو آپ حصہ دیں گے. بیٹا نہیں ہے تو آٹومیٹکلی کس کو حصہ مل جائے گا؟ پوتے کو. اب بیٹا بیٹی دونوں نہیں ہیں تو بہن بھائی ان ہو جائیں گے, بہن نہیں ہے بھانجا ان ہو جائے گا, بھائی نہیں ہے بھتیجا ان ہو جائے گا. تو یہ یوں چین پھیلتی رہتی ہے. اگر آپ کے کلوز ریلیٹیو نہیں ہوتے تو دور والے ان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلوز ہیں تو دور والے کینسل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ سسٹم لا آف انہیریٹنس کا ایسے ہے کہ اس میں آپ کے لوگ آ جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ان کو دینا نہیں چاہتا کوئی, دینے کا اختیار نہیں نا آپ کے پاس. دیکھیں لا آف انہیریٹنس آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں دینا تو اپنی زندگی میں گفٹ کر کے جائیں. اپنی زندگی میں آپ نے سارا پیسے کسی کو دے دیا تو وہ چلا گیا. لیکن جو آپ کی پراپرٹی بچ گئی ہے, انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ لا آف انہیریٹنس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس میں پھر آپ کی ول کا کوئی اعتبار نہیں. ول 1/3 تک ہو سکتی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو آپ کے وارث نہیں ہیں. ٹھیک ہے,
ڈاکٹر مبشرہ آپ جو کہہ رہی ہیں 1/3 میں بتا رہا ہوں کہ ول کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسوں میں سے یہ کام کرنا. تو یہ 1/3 سے زیادہ آپ کسی کے حق میں ول نہیں کر سکتے، پہلی چیز. اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنے ورثاء جو آپ کے وارث ہیں جن کا وراثت میں حصہ، ان کے حق میں بھی ول نہیں ہو سکتی، کسی ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کا حصہ نہیں ہے. منیر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا گفٹ، دیکھیں گفٹ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیز دے رہا ہوں کسی کو وہ گفٹ ہے. میں آج کہتا ہوں یار یہ جو 10,000 روپये میں نے کسی کو پکڑا دی کہ یار آپ لے لو، یہ کیا ہو گیا؟ گفٹ ہو گیا. میں کہتا ہوں میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے 10,000 فلاں کو دے دینا، یہ ول ہے کہ زندگی میں میں بینیفیشری ہوں اس کا، میرے مرنے کے بعد یہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی کو دے دینا ہے. تو جو ول ہے وہ اپلائی ہوتی ہے آفٹر ڈیتھ، اگرچہ اناؤنس میں ابھی کر رہا ہوں، لیکن جو گفٹ ہے وہ اس کی اپلیکیشن بھی ابھی ہو جاتی ہے، اس میں آنرشپ ابھی آ جاتی ہے دوسرے بندے کی. کلیئر ہے منیر؟ اچھا جی. کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایشو کی طرف اشارہ کیا کہ عرب کے معاشرے کے اندر عام طور پر اگر کوئی ہسبینڈ اپنے بچے کو آن نہیں کرتا تھا اور گویا کہ الزام لگا دیتا تھا اپنی وائف کے اوپر، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتایا کہ ان دونوں کے درمیان لعان ہوگا، اور لعان کے پروسیس کے بعد بچہ جو ہے وہ اس کے حوالے ہوگا جو اس کو آن کر رہی ہے، اسی سے اس کی وراثت بھی چلے گی، اسی سے اس کا نسب بھی چلے گا. اور جو اڈلٹرر ہوگا اس کو ظاہر سی بات ہے میرڈ کی صورت میں اس کو سٹون ڈیتھ ہے، اور اگر میرڈ نہ ہو تو اس کو 100 لیشز ہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم میں سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن مت چھپایا کرو. اگر کوئی شخص کسی اور کا بیٹا بننے کی کوشش کرے گا یا باپ بننے کی کوشش کرے گا یا باپ چینج کر لے گا، یعنی بہت سے لوگ اپنی قومیت چینج کر لیتے ہیں، بسا اوقات باپ کا نام تبدیل کر لیتے ہیں، تو یہ جو کلیم کرتا ہے نا ٹو بی دا سن آف سم ون بسائڈ ہز فادر، اور بانڈسمین ہو کلیمز ٹو بلانگ ٹو ادر دین ہز ماسٹر، آپ کسی اور کی غلام ہیں، کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو چینج کر رہے ہیں. ہی شیل بیئر دا کرس آف اللہ دا اینجلز اینڈ آل مین. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک تو ارکان اسلام کی بات کی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اوپر فوکس کرنا. پھر غلاموں کی جو رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کی کہ دیکھو غلام جو ہیں ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. تو یہ نبی علیہ السلام نے جنرلی تقریباً اس انداز سے خطبہ حجۃ الوداع پہ بات کی، جس کے بنیادی نکات ہم نے تقریباً ڈسکس کر لیے ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو اردو میں بھی دکھا دیتا ہوں، اس کی ہم ہیڈنگز پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ سب کو کلیئر ہو جائے. یہ تقریباً 20 کے قریب پوائنٹس ہیں. نبی علیہ السلام نے توحید کی بات کی سب سے پہلے، پھر مساوات، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. مرد عورت تمام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس حوالے سے بات کی. اور سر سلائڈ شیئر نہیں ہو رہی. شو نہیں ہو رہی آپ کو؟ نو سر. اچھا اچھا. اور سر کائنڈلی پی ڈی ایف بھیج دیجیے گا گروپ میں اردو والا. یہ بھیجا نا کل میں نے. چلیں اوکے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے. یہ خود احتسابی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. عفو درگزر کے زمانے جاہلیت کی نہیں، ہیڈنگ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کانٹینٹ آپ کے پاس ہے، اس کو عفو درگزر بھی کہہ سکتے ہیں یا رائٹ ٹو لائف سیف گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، زندگی کے تحفظ کی ضمانت دینا. ہیڈنگ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کانٹینٹ آپ کو پتہ ہو. اسی طریقے سے تحفظ جان و مال و آبرو، حقوق زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے الگ سے کہا. اور اسی طریقے سے وراثت کا رائٹ آپ پڑھ چکی ہیں. نسب کے حوالے سے بات کی نبی علیہ السلام نے. نسب سے وفاداری، اپنا آقا کا نام چینج نہیں کر سکتے، اپنے باپ کا نام چینج نہیں کر سکتے. احسان اور دیانتداری، باہمی حقوق، اخوت اسلامی، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، ادائیگی امانت، کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو اس سے مکر نہ جائے کرے، اعتدال و میانہ روی اختیار کرو، ارکان اسلام، حدود اللہ کا احترام، فریضہ تبلیغ کے جن تک میں نے پیغام پہنچایا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے، اور شہادت حق. ٹھیک ہے. تو یہ 20 پوائنٹس ہیں، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے.
اب ہم نے اس کو پیپر میں کیسے لکھنا ہے، یعنی اب ہمیں کنٹینٹ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا فیوریٹ سرمن ہے جس کو ہم نے تیار کرنا ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے پیپر میں کیسے لکھنا ہوگا، کس انداز سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. آیات ہم جنرلی پڑھ چکے تھے. اب آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے نظر. اوکے جی. اچھا، یہ میں نے 5 آسان سی عبارتیں لکھی ہیں جن کو عربی ٹیکسٹ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. وہ کوشش کر کے ان 3-4 لائنوں کو بھی تیار کر سکتے ہیں. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے آسان سے عربی جملے ہیں. یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے. جس کو عربی یاد ہو سکتی ہے وہ اس کو لکھ لیں گے تو ایک اچھا امپیکٹ پڑ جائے گا. پہلے میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم. دماء دم کی جمع ہے. دم کہتے ہیں خون کو، مراد یہاں سے لائف ہے. تمہاری زندگی، و اموالکم اور تمہاری پراپرٹی، حرام علیکم دوسرے کے لیے محترم ہے. یعنی رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی، پروٹیکشن کے حوالے سے یہ بات کی نبی علیہ السلام نے. پھر سود کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں وربا، سود. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. الجاہلی یعنی جاہلیت کا جو سود آپ نے شروع کیے ہوئے تھے، موضوعاتون اس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے. اچھا، اس کے بعد دماء باقی سیم ہے، صرف ربا کی جگہ آپ نے دماء لکھا ہے. دماء بھی خون کو کہتے ہیں. جو پرانے خونی بدلے ہیں وہ بھی ہم نے کیا کر دیے ہیں، ختم کر دیے. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فی النساء، عورتوں کے معاملے میں. اس کو آپ فیبل سرمن کے علاوہ ویمن رائٹس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء کو. اور آخری والی جو ہے، عرب کو عجم پر اور نان عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہ 5 آسان سے ٹیکسٹ ہیں. ان کو اگر آپ کو یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیجئے گا. اچھا، کوٹیشن ان کے ساتھ ان کی ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں، ترجمہ بھی. میں نے بول دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر لکھ لیں آپ. سر یہ جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، سر یہ مجھے مطلب یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مطلب جو کیا ہو، مطلب اپنی لائف میں یا اوورال پوری سوسائٹی میں کن حقوق کی وہ بات کر رہے ہیں؟ عورتوں سے ڈرایا ہے نا کہ عورتیں خطرناک ہوتی ہیں، ان سے ڈرا کرے. نہیں سر، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کن حقوق کے بارے میں کہا ہے؟ ان کی وراثت، ان کی عرب کے معاشرے میں ان یہ سے ہوتا تھا سلوک. بیٹا. اچھا میں بتاتا ہوں، عرب کے معاشرے میں نا عورتوں کو رائٹ دیتے ہی کوئی نہیں تھے نا. یعنی زندہ رہنے کا حق نہیں تھا اس کے پاس، وراثت بھی کچھ نہیں دیتے تھے. عورتوں کو اتنا ڈیگریڈ کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. نہیں، ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا تو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو کہ عورتوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا ہے تو وہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے. اور ویسے جو میں نے بات کی وہ بھی غلط نہیں ہے. عورتوں کے ویسے بھی عورتوں سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی لائف بڑی پرسکون گزرے نہیں گی. سر، میں ایکچولی میرا وہ کچھ پرسنل ہے کہ مطلب میں ایک عورت ہوں، لیکن مجھے مطلب کچھ وہ معاملہ ایسا تھا نا بٹانا میں، تو مطلب دشمنیاں چلتی ہیں، تو مجھے اس میں سزا ملی نا. آئی واز انوسینٹ. اب میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لاسٹ سرمن میں بھی اتنا فوکس کیا ہے کہ وہاں پر بھی کہا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ اس لیے کہا کیونکہ ابھی مجھے پرسنلی ایسا ہو رہا ہے کہ عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور بیچ میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے تبھی اس نے ایسا کہا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے آپ کی آواز میں درد بھی لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کوئی مشکل آپ کے ساتھ ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، سب کے لیے کرے. کیونکہ جو انسان نے غلطی نہ کی ہو اس میں اگر انسان پھنس جاتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے انسان کو، اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ آخری آپ دیکھیں نا، آخری خطبے میں کتنی زیادہ چیزیں نبی علیہ السلام نے باتیں کی نا عورتوں کے حوالے سے. تو بالکل یہی چیز امت کو بتانی تھی کہ یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان سے سوال ہوگا ان کے بارے میں، اور اللہ سے ڈرا کرو. اور عرب کے معاشرے میں تو آپ ذرا دیکھیے نا کہ بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سر تو مجھے پرسنلی ایسا ہوتا ہے نا کہ عورت جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ برا کر لیں تو وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، وہ ویک ہوتی ہے. ان کے ساتھ آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، کیونکہ مرد تو اپنا بدلہ لے لیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کچھ برا کر لیں وہ آپ سے بدلہ لے گا، اگر وہ زندہ ہے تو بدلہ لے گا، لیکن عورت کے ساتھ آپ کچھ برا کر لیں تو
تو وہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. اگر آپ نے اللہ اس کے پاس وہ نہیں ہے مطلب پاور نہیں ہے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ اچھی یہ پھر مجھے مطلب بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ اس آتی ہے کہ مطلب اپنی طرف سے یہ فیل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی منع لاسٹ سرمن میں یہ کہا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. مطلب وہ عورتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ان کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان سے اچھا سلوک رکھنا ہے. بالکل 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 بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ ڈرنا ہر ایک کے بارے میں چاہیے, لیکن جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے نا, آپ نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھیے, آپ نے ایک موقع پہ کیا کہا, حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں, ٹھیک ہے, ان سے اللہ نے میرے دل میں ان کے لیے محبت اور احترام ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ ایک آپ نے کہا مجھے نماز بہت اچھی لگتی ہے, مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے, اور مجھے خواتین, یعنی خواتین کو جو آپ نے ظلم دیکھا پھر آپ نے ان کو جو حقوق دیے تو آپ کہتے تھے کہ ان کی جو ایک احترام اور ان کی جو تقدس اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا. تو آپ کی بہت سی ایسی حدیثیں ملتی ہیں. تو بہرحال جی نبی علیہ السلام نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھی اس کے اوپر بات کی آخری خطبے میں, تو یہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. سر میرا مطلب تھا یہ جو عربک آیات ہیں ان کو لکھنے کے بعد ان کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں, یہ میں نے کہا تھا پوچھا تھا. جی ٹرانسلیشن تو آپ نے لکھنی ہوگی, اور یہ عربی آیات نہیں ہے بیٹا, یہ ہیں خطبہ حجۃ الوداع. خطبہ حجۃ الوداع حدیث میں آتے ہیں نا, خطبہ حجۃ الوداع کی جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا, جو آسان سے پوائنٹس ہیں, ان کو میں نے عربی میں اس لیے لکھا ہے کہ آپ میں سے جس کو عربی ٹیکسٹ یاد ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کچھ عربی عبارات کیا کر دیں, ایڈ کر دیں. اچھا اس کے علاوہ جی خطبہ حجۃ الوداع کی کوٹیشنز کو الگ سے جی جی سر, جو آپ کی اسلامک اسٹڈی کی اردو میڈیم میں بک ہے سر, وہ کب تک پبلش ہو جائے گی؟ اور انگلش اور اردو دونوں میں بکس آ رہی ہیں یا جسٹ انگلش میں آ رہی ہے سر؟ ابھی تو انگلش میں ہے, اور اردو والی کتاب تو اگست تک ہی آئے گی جا کر. اردو والی فی الحال آپ پتہ پھر وہی لے لیں, سراج اسلامیات کو لے لیں, ٹھیک ہے, اردو والی. اردو کے لیے سراج اسلامیات لے لیں آپ, ٹھیک ہے, ورلڈ ٹائمز والوں کی, تو کیونکہ اس میں ٹائم لگ جانا ہے, اردو کی چیزیں کمپائل کرنا بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. انگلش کی تو تقریباً بس بالکل ریڈی ہے, ٹھیک ہے, وہ مل جائے گی. اچھا جی صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کوٹیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں. اٹ واز ڈیلیور ان 632 AD 10 آفٹر ہجرا ایٹ دا لاسٹ حج آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے انہوں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیا کہ خطبہ کب ڈیلیور ہوا. اینڈ دا لاسٹ سرمن آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچز دا امپورٹنس آف اکوالٹی and fair treatment and laid the outline for the first human rights declaration many hundreds of years before the Magna Carta, Bill of Rights and UN Human Rights Codes. تو اس کو آپ کریٹیکل انالیسس میں کہیں پر بھی اس کو لکھ سکتے ہیں, بڑی اچھی کوٹیشن ہے, اور بھی فیوریٹ سرمے کی کوٹیشن آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. خطبہ حجۃ الوداع کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن دے دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا, خطبہ حجۃ اللہ کے نبی نے کب دیا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے ڈسکشن کر لی کہ خطبہ حجۃ الوداع نبی علیہ السلام کا لاسٹ سرمن تھا, اس کے لیے اسلام کو سم اپ کیا, اور 20 کے قریب آپ نے پوائنٹس بتائے. اور اس کے بعد جب آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا خطبہ حجۃ الوداع کا, پھر آپ اس کو ہیڈنگ وائز لکھیں. ہیڈنگ وائز کیسے لکھ سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالتے ہیں, جیسے آپ نے لکھا سینکٹیٹی آف پراپرٹی اینڈ لائف, ہیڈنگ ڈالی, اور اس کے نیچے آپ اس کا کانٹینٹ لکھ دیں. ہیڈنگ کوئی بھی بنا لیں, رائٹ ٹو لائف اینڈ پراپرٹی کی بنا لی, اور انوائلیبلٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی بنا لی, کوئی بھی ہیڈنگ بنائیں, اور نیچے اپنے الفاظ میں اس کے اوپر لکھیں. یہ ضروری نہیں کہ سیم ورڈنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے دوسری ہیڈنگ بنا لی, ڈونٹ ٹیک یوزری, اور اس کے اوپر آپ نے لکھ دیا all practices of ignorance are under my feet, یا right to life safeguard, اس کو نیچے لکھ دیا. تو یہ ساری جو پوائنٹ ہے نا, اس کو ہیڈنگ کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے کہ مین ہیڈنگ ہو, اس کے نیچے اس پوائنٹ کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں, ٹھیک ہے. جب یہ آپ کا بیسک کانٹینٹ سارا آ جائے گا, 18-20 کے قریب جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ لکھ لیں گے, پھر آپ نے اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے. اب کریٹیکل انالیسس کا آپ کیسے کریں گے, اس کے اندر میں دیکھیں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے آپ کو تقریباً سارے طریقہ کار اس کے بتا دیے ہیں. میں آپ کو صرف ہنٹس دوں گا کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہوگا. اس میں بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے, سب سے پہلے ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ہے کریٹیکل انالیسس میں, کہ آپ یہ سب سے پہلے یہ بات کریں
کہ the last sermon of the Holy Prophet ﷺ is the basic document for awakening of conscious of human rights. انسانی تاریخ میں اگر کسی نے ہمیں حقوق کی آگاہی دی ہے، کوئی اویئرنیس دی ہے، تو وہ پہلا ڈاکومنٹ ہمارے پاس لاسٹ سرمن کا ہے. اب آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کو ڈسکشن بھی کرنی چاہیے. اس دعوے کو آپ پروف کریں. آپ کہیں کہ ہم آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی ہسٹری کیا ہے ہمارے پاس. یہ رائٹس جو آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس کے ہم چیمپئن بن کے بیٹھے ہیں اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس نے سب کچھ دے دیا، تو ہم اگر اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے رائٹس کی ڈسکشن ہوتی ہے روم اور گریک فلاسفر نے. اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا اور کچھ نہ کوئی رائٹس کی باتیں شروع ہوئیں. اچھا، اس کے بعد میگنا کارٹا. اچھا، اس کی بہت تفصیل میں نہیں جانا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا آئی آر سبجیکٹ ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، اس کو ہر ایک کی تفصیل پتہ ہے. یہ بھی امپیکٹ نہیں جانا چاہیے کہ میرا پیپر آئی آر کا پیپر بن گیا ہے یا میرا پولیٹیکل سائنس کا. نہیں، بس اس کو ہمیں ہلکا سا سم اپ کرنا ہے، تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے، تاکہ ایک بریف ہسٹری ایگزامینر کے سامنے آ جائے کہ روم گریک فلاسفر کی ہم نے بریفلی بات کر لی. میگنا کارٹا 1215 کو آیا، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر کچھ نہ کچھ رائٹس کی بات ہوئی. پھر برٹش پارلیمنٹ کا بل آتا ہے 1355 میں، جس میں پروٹیکشن آف لائف، لبرٹی اینڈ لینڈ کی کچھ نہ کچھ رائٹس مل گئے. پھر یو کے میں 1639 کو بل آف رائٹس، اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں رائٹس کی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر یو ایس میں 1791 میں جو 10 کلازز ان کی بڑی مشہور ہوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے. پھر فرینچ ریولوشن آتا ہے 1789 میں، آل ہیومنس آر بورن فری اینڈ ایکول. اور کرتے 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 اگر آپ روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو بھی اس میں ڈال لیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک چلو ہیومن رائٹس کی باتیں تھیں. ہمارے پاس جو فائنسٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے 10 دسمبر 1948 یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو رائٹ دے دی. اچھا جی، 30 کلازز ہیں. آپ کہیں کہ اگر اس 30 کلازز کو بھی ہم کمپیئر کر لیں، یو ڈی ایچ آر کو بھی کمپیئر کر لیں لاسٹ سرمن سے، تو میکسیمم ہمیں وہی پوائنٹس نظر آتے ہیں جو کہ لاسٹ سرمن کے اندر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ جس جگہ پر پہنچے ہیں یو ڈی ایچ آر کی شکل میں، اس کے لیے بھی بیسک ڈاکومنٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ لاسٹ سرمن ہے. اب اس کو کیسے پروف کریں گے؟ اس کے لیے بچے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ یو ڈی ایچ آر کو تھوڑا سا کھولنا ہے، آپ نے اس کے پوائنٹس کو دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے اس کے اندر کہ اس میں لاسٹ سرمن میں ان دونوں میں کتنے آپ کو کمپیٹیبلٹی، اس میں سملرٹی، ریزمبلنس نظر آتی ہے. وہ کچھ چیزیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے. اب وہ کیسے ایڈ کریں گے آپ؟ میں نے آپ کو کل 1-2 آرٹیکل بھیجے ہیں. آپ ذرا ان آرٹیکلس کو اگر پڑھ لیں گے نا تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میں آرٹیکل آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، ایک منٹ. یہ آرٹیکل شو ہو رہا ہے؟ نو سر. یہ کیوں نہیں شو ہو رہا؟ اچھا، آپ میں سے کسی کو پی ڈی ایف کا ایسا ورژن پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ فائلیں کھل جائیں؟ مطلب پی ڈی ایف کے لیے مجھے ہر فائل الگ سے کھولنی پڑتی ہے. ایسا کوئی پی ڈی ایف ہے کہ مطلب پلس ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ کلک کرے پھر آگے کلک کرے؟ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ پیڈ ورژن دو. ایسا پی ڈی ایف ہے، پتہ ہے کسی کو؟ کیوں نہیں چل رہا؟ سر ایسا پی ڈی ایف پتا تو نہیں، لیکن ایڈوب ایکروبیٹ ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ریسنٹ پی ڈی ایف کھولیں گے تو اس میں لسٹ بنی ہوگی ریسنٹ پی ڈی ایف کی. بہت چیز ہے نا، مطلب بہت ٹائم لگتا ہے نا. پہلے ہوتا تھا اتنا، پہلے پیڈ نہیں ہوتا تھا. پہلے ہم اس طرح کرتے تھے، میں 8-10 فائلیں اوپر اکٹھی کھول لیتا تھا نا، بس جب کلک کیا دوسرے پہ آگے. اب ایک کو آپ نیچے منیمائز کرتے ہیں، دوسرا پی ڈی ایف میں کھلتا ہے. یہ ایک ایشو ہوتا ہے. سر مائکروسافٹ ایج ٹرائی کریں، وہاں پہ ہوتا ہے سر. وہاں پہ ساتھ کھل جاتی ہے ساتھ ساتھ. بالکل سر، جس طرح آپ نے ابھی ایک کال ہے اوپن ہے نا، اس کے پلس ایک اور اچھا، ملٹیپل آ جاتا ہے. مائکروسافٹ ایج جی جی، وہ تو انسٹال ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ مائکروسافٹ آلریڈی ایج. ہوگا. بالکل سر، آپ اوپن وتھ پہ جائیں گے نا، ادھر سے وہ ایج پہ چلا جاتا ہے. اوکے اوکے اوکے، چلیے. اور سر جو WPS آفس ہے وہ اس میں بھی بہت زیادہ فائل کھلتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں وہ وہاں ہے سے. لیکن
WPS میں مطلب PDF بھی کھل جاتا ہے؟ یس سر. WPS میں اس کو لکھ لیتا ہوں دونوں کو. ایک WPS ہے اور دوسرا ہے مائکروسافٹ. ٹھیک ہے بچوں. اچھا اب میں نے آپ کے سامنے نا یہ آرٹیکل ہے، یہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں. اگر غلطی سے کسی کا کلک ہو گیا ہو اور اس نے دیکھ لیا ہو کہ آرٹیکل میں نے بھیجا ہے، یا ایسی غلطیاں نہیں کرتے آپ لوگ. یہ پتا آپ کو میں نے آرٹیکل بھیجا ہے یہ والا آپ کو؟ نو سر ابھی دیکھ رہے تھے. اب نہیں پتا جی، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، مجھے یقین تھا کہ کسی کو نہیں پتا ہوگا. اچھا جی چلیں، ایک دو لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے جی. چلیے اچھی بات ہے. یہ آرٹیکل کا آپ ٹاپک ہی دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں مشترک انسانی حقوق کا اقوام متحدہ کے عالمی منشور سے موازنہ. ٹھیک ہے، دیکھیں آرٹیکل ضرور پڑھا کریں. لیکن ہماری اپروچ پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس اپروچ کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس ہمیں نا چیزیں ریڈی میڈ اٹھا کر دے دیں، ہم اس کو رٹا لگا لیں. اس سے کبھی ایگزام پاس نہیں ہوتا. تھوڑا سا نا اپنی ٹیکنیک چینج کرنی ہے، آرٹیکلس پڑھنا، آرٹیکل سے پوائنٹس نکالنا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا کنٹینٹ باقیوں سے ڈفرینٹ ہو جائے. یہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ چیزیں اکٹھی کر کے تم آپ کے اس کو رٹا لگا لیں. اس لیے نا آرٹیکل جب آپ پورا پڑھتے ہیں نا، آپ کا اوور آل انالیسس بہت بہتر ہوتا ہے، اور اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو کسی اور موقع پر یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آرٹیکلس پہ فوکس کیا کریں کہ اس سے آپ کا ایک اچھا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے، چیزوں کو آپ ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے بس اتنی سی میں اتنا پورشن اٹھا کے یاد کر لوں، تو وہ آپ کو کبھی بھی اتنا فائدہ نہیں دیتا. اس آرٹیکل میں اس نے کیا کیا ہے کہ مشترک انسانی حقوق کا نا موازنہ کیا ہے کہ UN کا چارٹر کیا کہتا ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا. اس میں آپ یوں کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں رائٹس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، وہ آپ اس میں اپنے اندر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیپر کے اندر. دوز رائٹ وچ آر انہیرنٹ ان آور نیچر اینڈ وداؤٹ وچ وی کانٹ لیو ایز ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، یہ انسانی حقوق کی تعریف کی ہے کہ وہ حقوق جو فطری حقوق ہیں اور ان کے بغیر زندگی انسانوں کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی رائٹس کی تعریف ہیں. تو یہ آپ یہاں سے پڑھنے تو آپ کو چھوڑ جا رہے ہیں، ایک چیز اور ملتی ہے تو آپ اس کو بھی تیار کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو اصل یہاں پہ کرنے کا کام ہے، یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع اور اقوام متحدہ کے منشور کے مشترک نکات. اب یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ اب اس نے کمپیریزن کیا ہے، اس کمپیریزن کو آپ نے تیار کرنا ہے اور اپنے لیے کریٹیکل انالیسس میں لے کر آنا ہے. کیونکہ اگر یہ کریٹیکل انالیسس آپ تیار کر لیں گے تو سیم یہ آپ کا بیسک ہیومن رائٹس میں بھی چل جائے گا، یہی رائٹس آف مائنورٹیز اور کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ویمن رائٹس کے اندر بھی آپ کو کام دے دے گا. اب پہلے لکھا حق مساوات. اچھا نبی علیہ السلام نے حق مساوات کے بارے میں کیا کہا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، یعنی نسل کی رنگ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. یہی بات آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا UDHR کیا کہتا ہے کہ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے. اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب سیم چیز نبی علیہ السلام نے جو بات کی کہ امتیازات کا خاتمہ ہے، رنگ کی بیس پر، باقاعدہ آپ نے کہا کالے کو گورے پر، گورے کو سرخ پر، عرب کو نان عرب پر، یعنی جینس، زبان، اس وجہ سے نسل کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. سیم چیز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. لیکن آپ نے رینڈملی اس کو جنرلی نہیں لکھنا، اسپیسیفک کر کے. اسپیسیفک کا مطلب کہ آپ کو پتا ہو کہ UDHR کی یہ کون سی کلوز ہے. اب آپ آگے دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا 12. اس 12 کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیے 12 کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ تو ریفرنس ویری گڈ، ریفرنس. جب آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں تو ریفرنس ساتھ نہیں لکھا ہوتا. 12 کا مطلب ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ فٹ نوٹ یا ببلیوگرافی میں 12 کا مطلب کیا ہے. آپ اینڈ پہ جاتے ہیں، آپ نے کہا جی یہ 12 کہاں، 12 کا ریفرنس کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے آ گیا جی 12 کا ریفرنس UDHR آرٹیکل 2. اچھا جی اب آپ کی بات پوری ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ UDHR کا آرٹیکل 2 رائٹ ٹو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، جس کے اندر نسل، مذہب، رنگ کی تفریق کا خاتمے کی بات کی. اور یہی بات نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں 1400 سال پہلے کی. تو اب ایک چیز کامن ہوگی نا
اور یہ بات آپ جنرلی نہیں کہہ رہے, کتنے اسپیسیفک ہو کر ایک آرٹیکل کے ریفرنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یہ ایک پراپر طریقہ ہوگا جس میں آپ 5 چیزیں تیار کریں. اب آپ کا ایک پوائنٹ تیار ہوگا, آپ نے نوٹ کر لیا اپنے پاس کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی نبی علیہ السلام نے یہ کہا, UDHR کا آرٹیکل 2 یہ کہہ رہا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اب آگے چلیں جی. اب اس آرٹیکل میں آگے وہ کیا کہتا ہے, حق کے مساوات ہو گیا, جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ. اچھا نبی علیہ السلام نے کیا کہا, بے شک تمہارا مال, تمہارا خون, تمہاری عزت آپس میں اسی طرح قابل احترام ہے جتنا یہ دن قابل احترام ہے, یہ مہینہ قابل احترام ہے, یہ شہر قابل احترام ہے. اب یہ تینوں رائٹس کی بات کی نبی علیہ السلام نے. اچھا UDHR کیا کہتا ہے, ہر شخص کو اپنی جان, آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے. اچھا اس کی عزت اور نیک نامی پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. ہر شخص کو جائیداد رکھنے کا حق ہے, کوئی کسی کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا. یہ تینوں وہی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے خود پہ حجۃ الوداع میں کی. لیکن اس کا ریفرنس کیا ہے, 16, 17, 18. اب نیچے جا کے دیکھ لیں کہ 16, 17, 18 میں کیا چیز آ رہی ہے. آپ نے کہا جی 16, 17, 18 آرٹیکل 3, 12 and 17. آپ کہہ دیں جی آرٹیکل 3, 12, 17 بات کرتا ہے رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو سیلف رسپیکٹ کی, اور یہی بات نبی علیہ السلام نے خود کہا جو اس انداز سے کی. آپ کا دوسرا ریفرنس بھی تیار ہو گیا. اس انداز سے آپ تیار کر لیں گے تو یہ آپ کا بہترین قسم کا کرٹیکل انالیسس بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آرٹیکل آپ کے پاس موجود ہے, اس کو اس انداز سے تیار کر لیں. اور اگر آپ اس کے اندر کچھ چارٹ بھی بنانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اس انداز سے آپ چارٹ بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک فارمیٹ بتا دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی چارٹ بنانا چاہے, ٹیبل بنانا چاہے اس کا, تو کس انداز سے بنا سکتے ہیں. پھر یہ آرٹیکل کے ریفرنسز اور ٹاپکس میں اگر پٹ ہو سکیں تو ادھر بھی کر سکتے ہیں ہم. کیا کریں, بالکل کریں گے. اب آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, دیکھیں آپ نے یہاں اوپر لکھ دیا جی, ہیڈنگ ڈال دی رائٹ کی. ٹھیک ہے, رائٹ کون سا ہو گیا, رائٹ ٹو ایکوالٹی. اچھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ نے لکھ دیا, اپنے الفاظ میں لکھیں. اچھا UDHR کی کلاس کیا کہہ رہی ہے وہ لکھ دیا. اور چوتھا خانہ بنانے کمپیریزن, دونوں کا آپ نے انالیسس کر لیا. اس انداز سے آپ کر لیں گے, آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا, اسپیس بھی آپ کی کم لگے گی. تو رائٹ لکھیں ایک جگہ پر, فیول سرمن کیا کہہ رہے ہیں, UDHR کیا کہہ رہے ہیں, اگلا خانہ بناتے کمپیریزن کا. تو یہ طریقہ کار بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. لاسٹ سرمن پہ کوشچن بیٹا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کس طریقے سے آتا ہے. کوشچن ہم ایک دو کھول لیتے ہیں آپ کے سامنے. سمپل کوشچن نہیں آتا, یہ بس ذہن میں رکھیں, کوشچن گھما پھرا کر ہی آتا ہے. دیکھیں نا یہ بہت ٹائم لگتا ہے. ایک چیز ہم کھولتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں, چلیں یہ مائکروسافٹ ایج پہ میں کر کے دیکھوں گا, وہ ہو گیا تو پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے, مطلب ایک کلک پہ دوسرے کوشچن پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن 3 دفعہ کوشچن آیا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایک تو کوشچن نمبر 4 آیا تھا 2020 کے اندر, نظر آ رہا ہے آپ کو پیپر, کوشچن نمبر 4 پڑھیں آپ نے سے کوئی اس کوشچن کو. پڑھ لیا کریں, کوئی بھی منتیں کرواتے ہیں آپ لوگ. The last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the basic document for awakening of conscious of mankind for human rights discussed. بالکل. دنیا میں انسانی حقوق کی شعوری بیداری کے لیے خطبہ حجۃ الوداع اہم اور بنیادی دستاویز ہے. بحث کریں. The last sermon of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the basic document for awakening of conscious of mankind for human rights discuss. اب دیکھیں کتنا ٹیکنیکل کوشچن ہے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, اچھا جی the last sermon, چلو جی last sermon پہ کوشچن آ گیا, شروع ہو گئے last sermon پہ لکھنے, سارے last sermon کے پوائنٹس لکھے اور اللہ حافظ. ایگزامینر دیتا ہے 20 میں سے 2 نمبر یا 3 نمبر, وہ بھی اس کی مہربانی ہے اگر وہ 2 یا 3 بھی دے دیں. ہم کہتے ہیں ہم تو یار پورا لاسٹ سرمن لکھ کر آئے تھے اور پورے 8 پیجز لگائے تھے لاسٹ سرمن پہ, مارکس نہیں آئے.
آپ ذرا پوچھیے اس سے بھائی آپ نے کوشچن پورا پڑھا ہے, وہ آپ سے لاسٹ سرمن کی پوائنٹ پوچھ رہا ہے, اس کی خصوصیات پوچھ رہا ہے. نہیں, اس نے کہا کہ مجھے اس کی سمری بتاؤ, مجھے اس کے پوائنٹس بتاؤ. ہم صرف اسی انداز سے لکھتے ہیں جس انداز سے ہم نے تیار کیا ہوا ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق کی شعوری کے لیے جتنے ہمارے پاس ڈاکومنٹس آئے ہیں, ان سب میں سب سے اہم اور بنیادی ڈاکومنٹ ہے لاسٹ سرمن کا. اس سے بہتر کمپریہنسو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے. اینڈ یو ہیو ٹو پروو دس کلیم. اس کا جو کوشچن ہے آپ نے اس کو پروف کرنا ہے, اس کو ڈسکس کرنا ہے. اب آپ نے ڈیفینیٹلی سب سے پہلے کیا کیا, سب سے پہلے لکھا جی انٹروڈکشن. اب ذرا لاسٹ سرمن کو ٹچ تو کرنا ہے, لاسٹ سرمن کا بیک گراؤنڈ لکھا, لاسٹ سرمن کے سارے پوائنٹس لکھے, لیکن یہ آپ کا ابھی جو میجر تھیم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو کریٹیکل انالیسس ہے یہ آپ کا میجر تھیم میں آ گیا ہے. اب آپ نے پروف کرنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہیومن رائٹس کے لیے کمپینز ہیں ان کے لیے لاسٹ سرمن کیسے ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے. تو وہی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا, آپ رومن لا پر سے شروع کریں, میگنا کارٹا پر آ جائیں, بل آف رائٹس پہ آ جائیں, 10 کلازز پہ آ جائیں, اور فرینچ ریولوشن پہ آ جائیں, اور UDHR پہ آ کر UDHR کے ساتھ کیا کریں, اس کو کمپیئر کریں, اور آپ کا دعویٰ پروف ہو جائے گا. اور پلس آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے ہمارے پاس کنونشنز ہیں UDHR کے تحت. ریسزم کے خاتمے کا کنونشن ہے, نبی علیہ السلام نے بہت پہلے ریسزم کے خاتمے کا اعلان کیا. سلیوری کے ابائلیشن کے اوپر بات کی گئی, نبی علیہ السلام نے سلیوری کو کس انداز سے مینیج کیا, اس کو آپ ڈسکس کریں. وہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاس کنونشنز ہیں نا, اس کے اوپر بھی آپ بات کر سکتے ہیں, اور اس کو بھی یہاں پہ لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس انداز سے تقریباً چیزیں آتی ہیں. اور ایک دفعہ آیا تھا کہ بیسک ہیومن رائٹس میں کون لاسٹ سرمن میں کون سے بیسک ہیومن رائٹس ہیں, اس کے اندر آپ نے جسٹ کیا کر دینا ہے, بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر ڈسکشن کر دینی ہے. میں آپ کو کچھ وہ بھی دکھا دیتا ہوں, کچھ اس کی ہمارے پاس کنونشنز ہیں. سر ان کوشچنس میں کچھ ٹرمز ہیں جیسا کہ ڈسکس, اور کہیں پہ انالائز لکھا ہوا ہے, کہیں پہ کمپریہنسو نوٹ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں کوشچن کا جو پیٹرن آپ نے بتایا تھا سب میں ویسا ہی رکھنا ہے, یا کہیں پہ جب انالائز, کیونکہ دیکھیں جب وہ آپ کو انالائز کہہ رہا ہے یا ڈسکس کہہ رہا ہے تو آپ کو بسا اوقات کریٹیکل انالیسس آپ کا میجر پارٹ کا حصہ بن جاتا ہے, آپ اس کو ویٹیج زیادہ دے دیں. اگر وہ نہیں بھی کہہ رہا تو آپ نے کریٹیکل انالیسس کو لکھنا ہے, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. جہاں پر وہ کبھی کبھی وہ کہے گا کنٹمپریری ورلڈ میں نبی علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے, تو اب ہم کنٹمپریری ورلڈ کو ویٹیج زیادہ دے دیں گے. لیکن اگر وہ نہیں کہتا, نوٹ بھی کہہ رہا ہے, تو ہمارا کریٹیکل انالیسس اور ماڈرن ورلڈ سے جو لنک ہے وہ ہمارا پھر بھی رہے گا, چاہے وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا. ٹھیک ہے, بس اس کو ویٹیج آپ تھوڑی سی زیادہ دے سکتے ہیں. اچھا, یہ ڈفرینٹ آپ کنونشن ہیں, ان کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جنیوا کنونشن ہے, پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے ہے, جینوسائڈ کے حوالے سے ہے, اور ریسزم کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں آپ کو کوئی کیوری نہیں ہونی چاہیے, اس کو آپ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی کلیئر ہے جی, خطبہ حجۃ الوداع میں کوئی پوائنٹ, اس کا آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ لاسٹ سرمن کو پہلے آپ نے اچھے انداز سے تیار کرنا ہے, اس کا کانٹینٹ انگلش اردو میں جس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے پوائنٹس کو سیپریٹلی الگ کر لیں ہیڈنگ کی شکل میں. دوسرے نمبر پہ آپ اس کا انالیسس کرنا ہے. ڈفرینٹ ہمارے پاس UDHR ہے, ڈفرینٹ رائٹس کی چیزیں ہیں, اس کی ایک بریف سی ہسٹری بتا دیں, UDHR کے ساتھ کمپیئر کر لیں, اور ڈفرینٹ جو کنونشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں. یہ آپ کا کوشچن تیار ہو جائے گا, اسی کے اندر سی چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی. سر یہ جو ابھی آپ نے کویشچن دکھایا نا, تو اس کا انٹرو ہم کس طرح, لائک اسٹارٹنگ ہم کس طرح لیں گے اس کا, جو اگر ہم آپ یہیں سے اسٹارٹ لیں. دیکھیے جو کوشچن تھا نا, آپ اسی پہ بات کریں کہ undoubtedly the last sermon of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the finest and basic document for human rights. ٹھیک ہے, وہیں سے اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ آگے لکھنا شروع کر دیں کہ اس کے اندر تمام اسپیکٹس کو کور کیا گیا, تمام جو رائٹ ہولڈرز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا, اور نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز سے اسلام کو سم اپ کیا. تو اس کے اوپر آپ جو بات کر لیں, معاشرے کے ہر طبقے کو اللہ نے کبھی نے کیسے ایڈریس کیا, تو وہیں سے اسٹارٹ لیا کریں. دیکھیے ہماری غلطی کیا ہوتی ہے, ابھی ایک بچے نے مجھے آ کے دیا کہ میرے یہ کویشچن چیک کریں. ٹھیک ہے, اب کویشچن ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپلومیسی پہ. ٹھیک ہے, اب وہ اسٹارٹ کر رہی ہے کہ حجر اسود, یہ دوسرا کویشچن وہ ان کو واپس کر دیا ہے. بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے. تب بیت اللہ کی تعمیر وہ اس کو کرنا چاہ رہی ہے فکسنگ آف بلیک اسٹون پہ. اب کویشچن کیا کر رہی ہیں
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپلومیسی پہ. اور سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر نبی علیہ السلام کی زندگی کا اہم فیصلہ تھا. بھائی آپ فکسنگ آف بلیک اسٹون اتنا اسپیسیفک ہو کے انٹروڈکشن کیسے لکھ سکتے ہیں؟ آپ کو سٹارٹ ہی وہاں سے لینا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دنیا کے عظیم سفارتکار تھے، آپ کی سفارتکاری ایک رول ماڈل ہے. آپ مطلب آپ جنرلی سٹارٹ لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. آپ اتنا اسپیسیفک ہو کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو عام طور پر اپنا اصول یاد رکھیں، جو کوشچن ہے اسی کو تھوڑا سا ریفریز کر لیں، بالکل سمپل آپ کا بہترین سینٹینس بن جائے گا جس سے آپ اپنے کوشچن کو سٹارٹ کر دیں گے. سر ہمارے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشچن کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو مطلب انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ہم اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، اس وجہ سے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا پتہ ہے؟ جب آپ اپنے پاس پیپر پڑھیں گے، پاس پیپرز کو پڑھیں گے، اس کی تیاری کریں گے. اب آپ نے دیکھیں اب آپ کو سیرت کی تیاری کرنی ہے نا، اب آپ لوگ سیرت کے کویشچن پڑھ رہے ہوں گے. اب ہر کویشچن کو آپ پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا اچھا ہے اس انداز سے بھی کویشچن آتا ہے، اس انداز سے بھی آتا ہے. اور آپ کو کویشچن سمجھ نہیں آئے مجھ سے پوچھیں کہ اس انداز کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. تو پاس پیپر سے نا آپ اپنے کویشچن کے ساتھ فیملیئر ہو جاتے ہیں. پاس پیپر کو ضرور پڑھا کریں. اب آپ نے اگر 10 آپ صرف لے لیں 2016 سے آن ورڈ 25 تک، یہ 10 سال کے پیپر ہیں، اور 10 سال میں آپ کے 700 سوال ہیں، 70 کویشچنس ہیں. آپ ان 70 کویشچن کو جب پڑھیں گے اور ذہن میں آؤٹ لائن بناتے جائیں گے تو آپ بہت فیملیئر ہو جائیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی یہ تو کویشچن پوچھتے ہی اس انداز سے ہیں. تو پاس پیپر پڑھا کریں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم کویشچن کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو نالج ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے پارٹ پہ. دوسرا ہمارا پارٹ ہے پاس پیپر کے کویشچنز ہیں یا پھر کوئی الگ سے بک لینی؟ نہیں ہے، اس میں میں نے 2 سال کے پیپر کیے ہیں، پاس پیپر 2 سال کے. اوکے کرو. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. 1 منٹ، اب اس کو میں ایک چیز آپ کو دکھا دوں. کدھر گئی جی؟ بلکہ میں آپ کو خطبہ حجۃ الوداع اور 1-2 چیزیں وہاں سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو نا اندازہ ہو کہ ہم نے اس کو کرنا کس انداز سے. بلکہ میں آپ کو کچھ اشعار بھی کرتا ہوں، یہ اشعار بھی آپ لکھ لیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے نا. میرے خیال آپ کو میں نے کچھ اشعار نہیں لکھوائے اس کے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. پوئٹری کو بھی کچھ نہ کچھ ایڈ کر لیا کریں. چیپٹر 3 آ گئے نا. یہ تو چلیں آیات ہوگی، کوٹیشنز ہوگی، یونیورسل. ہاں یہ کر لیں جی. یہ ویمن رائٹس کے حوالے سے بڑا اچھا شعر ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا، کیا لکھا ہوا ہے، سوز دروج. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیا نبی نے جو پیغام وہی دستور زندگی، نہ ہو رنگ و نسل کا فرق ہو محبت کی روشنی. تو یہ جو کچھ اشعار ہیں یہ اس کی بھی آپ پکچر لے لیں. اب یہ دیکھیں طریقہ، یہ میں نے وہی کویشچن اٹیمپٹ کیا جو بھی آپ کو دکھائی نہیں ہے. دا لاسٹ سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسک ڈاکومنٹ فار اویکننگ آف کانشیس آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، اس کا انٹروڈکشن دے دیا. ٹھیک ہے، کہ کب ہوا تھا، کتنے لوگ کھڑے تھے، عرفات کا میدان تھا. دا لاسٹ سرمن ڈلیور یہ ہوا. اٹ کنٹینس foundational principles regarding justice, equality, dignity and rights that remain profoundly relevant today. ٹھیک ہے، the sermon is often viewed as the first universal charter of human rights. اب آپ دیکھ لیں اس انٹروڈکشن کے اندر ہم نے بہت اسپیسیفک باتیں تو نہیں کی نا. سٹارٹ وہی جملے سے کیا، تھوڑا سا بتا دیا عرفات کا میدان تھا، 1,20,000 فالوورس تھے آپ کے. اچھا خطبے کا مین تھیم کیا تھا، اور اس کو ہیومن رائٹس کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ بھی ایک جملہ بول دیا کہ فرسٹ یونیورسل چارٹر کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، شارٹ سا بیک گراؤنڈ دے دیا اور امپورٹنس کے نام سے دے دیا، بیک گراؤنڈ کے نام سے یہ اس کا سپورٹنگ پیراگراف آ گیا. پھر ہم نے کیا کر دیا، اس کے بعد اس کی کی پوائنٹس یا کریکٹرسٹکس سے بات کر دی. ہیڈنگ وائز ہیڈنگ لکھی اور اس کے نیچے کیا لکھ رہے ہیں، اس کے پوائنٹس لکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم فیئرویل سرمن ایک دفعہ ڈسکس تو کر لیں. اب یہاں پر جب آپ نے فیئرویل سرمن پورا ڈسکس کر لیا
اس کے تقریباً ہمیں 12 پوائنٹ لکھتی ہے. اب ہم اس کا انالیسس کر رہے ہیں, انالیسس کہہ دیں, اوور ویو کہہ دیں, کمنٹس کہہ دیں لاسٹ سرمن کے اوپر. اوورآل ہم نے انالیسس کیا, اس میں یونیورسل میسج ہے, کمپریہنسو فریم ورک ہے, فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ, ٹائم لیس ایتھک, اس کے اوپر ہم نے جسٹ بات کی. یہ شارٹس اس کے اوپر کمنٹری آ گئی. اب ہم اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں, کمپیریزن آف دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ ود دا UDHR, جنیوا کنونشنز اینڈ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا, تینوں کے ساتھ اس کو بریفلی ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کمپیریزن ود دا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اب ہم نے کیا کیا جی ایکوالٹی اینڈ نان ڈسکریمنیشن. لاسٹ سرمن کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے جی, نو عرب. UDHR کیا کہتا ہے, آرٹیکل 1 اور 2 وہ لکھ دیا. کمپیریزن کیا ہے, اب ایگزامینر کو پڑھنا کتنا آسان ہوگا. اچھا جی, آپ نے پہلا کون سا پوائنٹ پہ بات کی جی, ایکوالٹی پہ, اوکے جی. لاسٹ سرمن کیا کہہ رہا ہے, آپ نے وہ لکھ دیا. UDHR کیا کہہ رہا ہے, آپ نے اس کے آرٹیکل بھی لکھ دیے, اور ساتھ ہی کیا لکھ دیا, کمپیریزن. نمبر 2 جی, سینکٹیٹی آف لائف اینڈ پرسنل سیکورٹی. لاسٹ سرمن کیا کہہ رہا ہے, اوکے جی. UDHR کا آرٹیکل 3 یہ کہہ رہا ہے, کمپیریزن یہ ہے. ویمن رائٹ, لاسٹ سرمن یہ کہہ رہا ہے, UDHR کا آرٹیکل 16 یہ کہہ رہا ہے, کمپیریزن دونوں کا کیا بنتا ہے. آپ اس انداز سے کرتے جائیں. تو یہ آپ نے شارٹ سے اس کے ساتھ کر دیا, جنیوا کنونشن کے ساتھ شارٹ سے ہم نے اس میں کر لیا, اور انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کے ساتھ کر لیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی, اس یہ کمپیریزن, یہ کنکلوژن کمپیریزن کا ہے, ٹھیک ہے, اوورآل کنکلوژن نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے پھر اگین کریٹیکل انالیسس اور ماڈرن ورڈس کو لنک کر دیا, اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, پھر اس کے اوپر ہم نے کچھ کوٹیشنز ڈال دی, اور اینڈ پہ ہم نے کنکلوژن ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور یہ کنکلوژن لکھنے کا طریقہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کو دوبارہ سے آپ ایک اور انداز سے اس کو جسٹ سم اپ کر رہے ہوتے ہیں. سر آپ یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ یہ ابھی شیئر میں آپ پکچر لے سکتے ہیں, اس کی تو پکچر لے لیجیے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نا اصل میں ایشو یہ ہے نا کہ فائنل شکل میں آ جائے نا, تو ہم شاید ویب سائٹ پہ لگا دیں گے نا, وہاں سے آپ لوگ لے بھی سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی شاید میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فائنل شکل وہ دے دینا, پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایسے پھر یہ نہ ہو کہ 2-3 ڈاکومنٹ پہلے سے ہی چلے جائیں نا. ٹھیک ہے جی. جی یہ آپ نے سر کمپیریزن جو نا پیراگراف کی فارم میں کیا ہے, یہ ٹھیک ہے, یا وہ ٹیبل بنائے تو وہ ٹھیک ہوگا؟ اٹس اپ ٹو یو. دیکھیں ہمارے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے بچوں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو جس طرح آسانی لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں یوں کر دیتا ہوں, یوں کر لیجیے. اگر ٹیبل آپ کو ٹائم بچتا ہے اس میں کر لیں, جیسے آسانی لگے. بیسک چیز ہے کہ ہمارے پاس کانٹینٹ ہو, اس کو جس انداز سے پریزنٹ کرنا. بعض لوگ ٹیبل میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے, ان کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم انالیسس کے اسٹائل میں لکھیں گے تو اس طرح لکھ دیں. بعض لوگوں کو ٹیبل کا اسٹائل زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ آپ کو جس طرح آسانی لگے اس طرح سے دیکھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے چیپٹر اوپن کیا ہوا کرنٹلی جو اسٹارٹ سے آپ نے کیا وہ ایک فل کر دیں تاکہ ہم لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. اوکے, میں نے اس کو بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سورس بتا دیا ہے, ادھر سے آپ ڈیٹیل میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سورس سے. اور اس کو آپ یوں کر دیں. اچھی کوشچن ہے جی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب آپ کو سورس تو پتہ ہے نا, یہ انٹروڈکشن بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا, بیک گراؤنڈ بھی سمجھ آ گیا. اب آپ کو کی پوائنٹ سارے پتہ ہیں, ایز اٹ از آپ نے کی پوائنٹس لکھ لینے, وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کی پوائنٹس لکھنے کے بعد پھر ہم نے صرف یہ کیا, اب یہ لیں کیا, اگر آپ نے پکچر لینی ہے تو یہ لیں. پورا پیج میں یوں کر دیتا ہوں. باقی میں نے آپ کو وہ بتا دیے کہ جہاں سے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور میں بھی آپ کو نا UDHR بھی بھیج دیتا ہوں, انگلش اردو دونوں کے اندر. ٹھیک ہے, آپ لوگ گروپ میں میسج کریں, میں آپ کو UDHR بھیجتا ہوں انگلش اردو دونوں میں, آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. گروپ میں ذرا مجھے میسج کیجیے گا. دو 227 ہے نا. یہ دیکھیں میں نے آپ کو 2 بھیج دیے, اردو ورژن بھی بھیج دیا اس کا UDHR کا, انگلش بھی. اب تو آپ کے لیے ویسے ہی آسان ہے, آپ اس کو پڑھیں گے نا انگلش اردو ورژن کو, تو آپ کو ویسے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے آئیں, ہمارا ٹائم بہت اس پہ لگ رہا ہے.
یہ آپ کو مل گئے جی؟ یہ 2 فائلز میں نے بھیجی ہیں ابھی آپ کو. یس سر. یس سر مل گئی ہیں. جی جی سر مل گئی ہیں. مل گئی، ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی اس کو پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی آپ لاسٹ سرمن آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جس یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ ایک دفعہ انگلش اردو دونوں میں پڑھ لیں لاسٹ سرمن کو، تو آپ کو ویسے ہی اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں آپ اس میں دفعہ 1 پڑھ لیں، دفعہ 2 پڑھ لیں، دفعہ 3 پڑھ لیں، تو خود بخود آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا. وہ تو ویسے ہی کسی چیز کی ضرورت، ایون آرٹیکل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. بس اب لاسٹ سرمن پہ بات نہیں ہوگی. میں آدھے گھنٹے سے لاسٹ سرمن کو کلوز کرتا ہوں، آپ لوگ لاسٹ سرمن پھر کھلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اگلا ٹاپک بھی تو پڑھنا ہے بچوں. اچھا اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جی بیسک ہیومن رائٹس. دیکھیں لاسٹ سرمن اور بیسک ہیومن رائٹس میں کیا فرق ہے، یہ مجھے کون بتائیں گے؟ جب ہم کہتے ہیں لاسٹ سرمن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جب میں کہتا ہوں بیسک ہیومن رائٹس اس کا مطلب کیا کچھ اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں لاسٹ سرمن میں، اور یہ ایک اسپیسیفک ہے بیسک ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے سر بیسک ہیومن رائٹس پارٹ ہے صرف لاسٹ سرمن کا. کیا ہے صرف یہ تو ان کا صرف ایک پارٹ ہے نا لاسٹ سرمن کا، ان میں اور بھی پیغامات تھے. دیکھیے بیسک ہیومن رائٹس کا مطلب بچے یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں، یعنی آپ کی 23 سالہ زندگی ہے آفٹر پروفٹ ہوڈ، آپ نے لوگوں کو بہت سے رائٹس دیے. مکہ میں، مدینہ میں، ہم ان تمام رائٹس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. یعنی آپ نے پوری زندگی میں صحابہ کو کون سے رائٹس دیے، نمبر 1، نان مسلم کو کون سے رائٹس دیے، ہر طرح کے رائٹس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. پلس آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اجتہاد کیے، انالوجی قیاس کا استعمال کر کے بہت سے رائٹس اور ایڈ کیے جو قرآن حدیث سے ڈرائیو کیے. تو جب ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن کے رائٹس، قرآن میں جو رائٹس آئے ہیں، حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو رائٹس دیے، کیلف نے جو رائٹس دیے، اور آج کی دنیا میں بھی جب آپ قرآن حدیث سے ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ کون کون سے رائٹس، یہ سارا چیزوں کا مجموعہ آتا ہے بیسک ہیومن رائٹس میں. جب ہم لاسٹ سرمن کی بات کرتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک خطبہ ہے جو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر دیا. اب اس خطبے میں سارے رائٹس کو مینشن تو نہیں کیا نا، آپ نے امپورٹنٹ چیزوں کو بتایا صرف. تو لاسٹ سرمن بڑی اسپیسیفک ہے. جب ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات کریں گے تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جس میں قرآن کے اندر رائٹس، حدیث کے اندر رائٹس، ویمن رائٹس، مائنورٹیز کے رائٹس، پیرنٹس کے رائٹس، آرفن کے رائٹس، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کس کس حوالے سے رائٹس دیے، قرآن نے کون سے رائٹس دیے، اور آپ کے جانے کے بعد بھی کون کون سے رائٹس آ رہے ہیں، وہ ساری پوائنٹس اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہاں پر سینڈ کرتے، سینڈ میں نے کر دیا ارسلان، یہ فائل میں نے کل سینڈ کر دی تھی بچے. اچھا جی، اب بیسک ہیومن رائٹس میں ہم پہلے کچھ بنیادی رائٹس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ گئے جی رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق، جینے کا حق. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے قرآن میں بالکل کلیئر ہے. ہم اس چیپٹر کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا کہ ایک انسان کی جان بچانا، من احیاہا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. یعنی کتنی بیٹیش ہے. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو قرآن کتنا کلیئر ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی اتنی اہمیت ہے جیسے پوری انسانیت کی زندگی ہے. اور اس آیت میں آپ دیکھ لیں جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں کیا ہے جی، جان. جان سے مراد ہے زندگی، کوئی اور جان نہ سمجھے آپ. ٹھیک ہے، جان کے بدلے میں جان. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ. والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک. والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان. والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کی جان لی ہے، زندگی لی ہے، جان کہتے ہیں زندگی لی ہے تو آپ کی بھی زندگی لی جائے گی. کسی کی آنکھ آپ نے ضائع کر دی، آپ کی بھی ایسے آنکھ ضائع ہوگی. آپ نے مکہ مار کر ناک کی ہڈی توڑ دی ہے تو آپ کی بھی ایسے ہڈی ٹوٹے گی. کان کاٹ دیا آپ کے ساتھ بھی ہوگا، دانت توڑ دیا آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ اسلام کا قانون ہے زندگی کے تحفظ کے لیے، تاکہ کوئی انسان کسی کی زندگی پر، اس کے آرگن پہ، اس کے پارٹس آف باڈی پہ اٹیک نہ کرے. ایک تو قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ نے قتل کر دیا کتنا بڑا جرم ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہہ دیا کہ اگر آپ نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو ایز اٹ از آپ کے ساتھ کیا ہوگا، سلوک ہوگا. اور سورہ نساء میں آتا ہے
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر ایک انسان کو قتل کر دیا وہ ایسا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ تو قرآن حدیث اس حوالے سے تو بڑے اسٹرکٹ آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں ایک انسان کے قتل کے حوالے سے۔ پھر آپ اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ امپورٹنٹ رائٹ ہے، اس کو آپ تھوڑا تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا آپ حوالہ دیں اس کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کیا بات کی، زندگی کے تحفظ کی بات کی اور پنشمنٹ کی بات کی کہ جان پوچھے قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل ہے، اور قتل خطا کی صورت میں دیت ادا کرنی پڑے گی۔ ان تمام چیزوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر آپ چارٹر آف مدینہ پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ چارٹر آف مدینہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کلوزز لکھی ہوئی تھی کہ یہودی مسلمان کو قتل کرے گا یا مسلمان یہودی کو قتل کرے گا، دونوں کو ایکول سزا ملے گی، دونوں کا خون کیا ہے بالکل برابر ہوگا۔ اس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ پھر کرسچنز آف ایلیا، دیکھیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک بات کلیئر کٹ کی کہ اسلام میں جان مال کا اتنا تحفظ ہے، اگر کوئی زندگی میں کبھی تم سے آ کے جان کی امان مانگے، دشمن ہے دوست ہے، تو آپ نے اس کو جان کی امان دینی ہے، ایگریمنٹ کرنا ہے اس کے ساتھ تاکہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور آپ کو ایسے بہت سے ایگریمنٹ ملتے ہیں۔ جیسے ایلیا میں کرسچن رہتے تھے، وہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ ہمیں جان کا تحفظ دیں۔ حضرت عمر نے ان کے ساتھ پورا ایگریمنٹ کیا ایلیا کے کرسچنز کے ساتھ، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ نجران، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نجران کا پورا ڈیلیگیشن آیا جو نبی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کرتے رہے، انٹرفیئر ڈائیلاگ ہوتے رہے، اور اینڈ پہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کروایا کہ آپ ہمارے اوپر کبھی اٹیک نہیں کریں گے، ہمیں جان مال کا تحفظ دیں، ہماری عبادتوں کا تحفظ دیں۔ اس کے اوپر عمل ہوا۔ ایون کہ جنگوں کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام کی اتنی سخت انسٹرکشن تھی کہ کبھی بھی ایک انسان اگر مشکوک بھی لگ رہا ہے تو اس پہ اٹیک نہ کرو، کیونکہ انسانی خون کا ضیاع بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت اسامہ سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ کے اندر انہوں نے ایک بندے کو پکڑا، اس کی گردن پہ تلوار رکھی تو اس نے ایک دم کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے کہا بھائی ابھی تک تو تم لڑ رہے تھے، اب جناب گردن پہ تلوار رکھی ہے، تمہیں کلمہ یاد آ گیا، انہوں نے سے گردن کاٹ دی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ شدید غصے میں، آپ نے کہا اسامہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا اپنی گردن لے کر تو تم کیا جواب دو گے؟ میں تو تمہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر کیوں قتل کیا؟ تو سامنے کہا رسول اللہ وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے کون سا اللہ کے ڈر سے پڑھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ تمہارے ڈر سے پڑھا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھا ہے؟ کل اللہ کی عدالت میں تمہیں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، خود ڈیفینڈ کرنا ہوگا اپنے اس کیس کو۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جان کا تحفظ جنگ کے دوران بھی، مشکوک آدمی بھی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو۔ اور ایتھکس آف وار، اس کو بھی آپ یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، جنگی اخلاقیات، کہ جنگ کے موقع پر آپ کہہ رہے ہیں عورتوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، ڈسیبل کو نہ مارو، کرسچن مونکس کے اوپر اٹیک نہ کرو، سویلین پہ اٹیک نہ کرو۔ تو یہ ساری اسلام کی ہیومن رائٹس اور خاص طور پر رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے انسٹرکشنز ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ساری چیزیں لکھیں کیونکہ امپورٹنٹ رائٹ ہے، ان میں سے جو بھی 3-4 پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس کو لکھیں۔ حق زندگی کیونکہ پہلا رائٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، تو تفصیل سے آپ بتائیں کہ اسلام رائٹ ٹو لائف کو کیسے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی رائٹ ٹو پراپرٹی، حق جائیداد۔ چلیں جی، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہاں سے آگے کل سٹارٹ کریں گے، اور آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی مجھے بتا دیں کب ہے۔ اچھا میں ارسلان یہ ابھی بھیج دیتا ہوں، اگر یہ فائل آپ کو لگتی ہے نا کہ نہیں آئی تو یہ جناب ابھی آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں کہ تیاری شری ہو رہی ہے؟ ایم سی کیوز کا بھی بتاتے ہیں، ڈونٹ وری ایم سی کیوز کا بھی آخری دن ابھی جو کلاسز ہماری چلے نا، ایم سی کیوز کا میں آپ کو پورا طریقہ کار بتاتا ہوں کیسے تیاری کریں گے۔ سر ٹھیک ہے، حوالے سے ان لوگوں کا اتفاق نہیں آ رہا، کوئی کہہ رہے کہ منڈے کو لے رہے، کوئی کہہ رہے کہ سنڈے کو، اور کوئی کہہ رہے کہ میجورٹی سنڈے کا کہہ رہی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو نا، کیونکہ سنڈے کو ان کا انگلش کا ٹیسٹ ہے تو فائنلائز نہیں ہوا سر ابھی تک۔ فائنلی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سویرا کدھر ہے؟ انہیں کوئی نہیں کام کیا، وہ کوئی سر انہوں نے وہ
पोल क्रिएट किया था, तो उसमें जो ज्यादा वोटिंग हुई थी वो संडे की हुई थी। बहरहाल आप लोगों ने मुझे बताना है, फिर देखें इसको मैनेज करें ना कि कब करना है। ठीक है, मैं आपको ये सर लिखता हूँ, हम भेजता हूँ। मंडे को अगर 4 o'clock हम इस तरह हो तो सकते हैं मंडे को। जिन लोगों के काम होंगे वो कहेंगे मंडे को हम लोगों की जॉब है, फिर हाँ जी वो सर, ऐसा ही है, सर क्योंकि जॉब का मसला है, मंडे को नहीं रखें, सर तो बस या संडे को फाइनल कर फिर देते हैं इवनिंग ना। में कर दें टेस्ट। सर रात में करते हैं, इवनिंग में टेस्ट मंडे की। अब देखें ना, अब इतनी बातें हैं, हर बंदे का अपना अपना दिन है, क्या तो करें। इस पे तो हम कह रहे हैं, क्योंकि हमसे नहीं डिसाइड हुआ ना, क्योंकि सब अपना अपना कह रहे हैं, तो आप बस एक डेट फाइनल दे रहे हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा दिन को 12 बजे। ओके डन। सर, डन। ओके सर। 12 बजे का मतलब है कि आप में से कोई भी अगर सवेरा सुन रही हैं तो ठीक है, या आप में से कोई मुझे कॉल करें, मैसेज कम, मुझे सम टाइम नहीं पता चलता, मुझे कॉल करें और आपने मुझसे कहना है कि मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड करूं, मैं आपको एक क्वेश्चन भेज दूंगा और उस क्वेश्चन को फिर आपने 12 बजे का टाइम है ना, 12 बजे आप बैठ के करेंगे, बल्कि 11:45 मुझे कॉल कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। 12 बजे आप स्टार्ट करेंगे 12:45 तक, और उसके बाद 10 मिनट में आप उसकी पीडीएफ बनाएंगे और मुझे 1 बजे से पहले पहले आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, अपना नाम लिख के, ताकि मुझे पता हो, क्योंकि आप सबके नाम तो मेरे पास नहीं है। नाम लिख के नीचे अपना आपका वो आ जाए, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स आ जाएगा, और 1 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, इसका मतलब कि आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक हो गया। ओके आपका सर। काम संडे को 12 o'clock पे होगा। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी, अब ये निकालो, मैंने वो व्हाट्सएप खोला, मैंने तुमको कुछ भेजना है।